إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثناء، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبات سے میں آپ احباب کے سامنے قرآن مجید سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا تھا۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس کی آخری 10 آیات آپ احباب کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری 10 آیات اتنی فضیلت والی ہیں، نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان تمام فتنوں سے بڑھ کر سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اور آقا نے فرمایا، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اے میری امت، میں آخر الزماں پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ایک قیمتی نسخہ بھی آقا کائنات نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات یاد کر لے گا، جو ان کو حفظ کر لیتا ہے، زبانی یاد کر لیتا ہے،
نبی کائنات نے گارنٹی اور ضمانت دی کہ اللہ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو میرے سمیت ہر بھائی کی کوشش ہونی چاہیے کہ ان پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو ہر بھائی زبانی یاد کرے تاکہ اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے۔ دجال سے فتنے سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایمان محفوظ ہے، کیونکہ دجال کا فتنہ ہی یہ ہے جب وہ آئے گا لوگ اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو کے دین اسلام سے منحرف ہو کے اس کو رب ماننے لگیں گے، اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں گے۔ تو ایسے لوگ دجال کے فتنے کے اندر داخل ہو گئے، اور جو لوگ اس فتنے سے بچ گئے گویا ان کے ایمان کی گواہی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور اس کے لیے نسخہ یہ ہے آپ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات زبانی یاد کر لیں، چاہے روزانہ کی ایک آیت یاد کریں، آدھی آیت یاد کریں، اس پر محنت کریں، کوشش کریں، نمازوں کے اندر تلاوت کریں، بار بار دہرائیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے۔ ان آیات کے اندر اللہ نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے آج کے اس مختصر ترین وقت میں آپ احباب کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن جب ان کے سامنے جہنم آ جائے گی اور یہ کافر لوگ اس وقت واویلا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں ہماری آیات سے پردے میں تھیں، ان کو سننے کی یہ جسارت ہی نہیں کرتے تھے، ان کو سننا پسند ہی نہیں کرتے تھے، لیکن جب میری جہنم کو دیکھیں گے، قرآن مجید کے اندر سورہ سجدہ آج بھی آپ نے جمعۃ المبارک میں فجر میں تلاوت سماعت فرمائی ہوگی، اس میں اللہ فرماتے ہیں پھر یہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ یا اللہ اب ہم نے تیری جہنم کو دیکھ لیا، اس کی چیخ و پکار کو سن لیا، ابصرنا وسمعنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا ہم نے جو پہلی زندگی غفلت میں گزاری ہے یا اللہ اس سے توبہ کرتے ہیں، بس ایک مرتبہ دنیا کی زندگی میں دوبارہ بیٹھتے، اب ہم نیکوکار بن جائیں گے، صالح بن جائیں گے، متقی بن جائیں گے، ہم نیک عمل کریں گے، انا کننا موقنین۔ یا اللہ اب ہمیں یقین آ چکا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اللہ کی عدالت لگنی ہے، روز حشر میں جمع ہونا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، یا اللہ ایک مرتبہ ہمیں واپس بھیج دے، اب ہم نیک عمل کریں گے۔ حضرات محترم، آگے اللہ نے فرمایا افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ ذہن بنا لیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ میں اللہ کے بندوں کو ہی میرے مقابلے میں دوست بنانا چاہتے ہیں، رب کو چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو وہ میرے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے کفار تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے اور بت بنائے ہوئے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، رب کو چھوڑ کر ان کو پوجتے تھے، اور نظریہ کیا تھا مشرکین مکہ کا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے پکارتے ہیں ہمیں یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اور کہتے تھے، قرآن فرماتا ہے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم یہ رب کو چھوڑ کر غیروں کو اس لیے پوچھتے ہیں، قیامت والے دن یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے۔
یہ اللہ کہتے ہیں ایسا کام مشرکین کا، کفار کا کام ہے، جو رب کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو ہی اللہ کے مقابلے میں کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور ظلم یہ ہے جو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، آج کے دور میں کلمہ گو مسلمان کا بھی وہی شرکیہ عقیدہ پایا جا رہا ہے۔ ممبر و محراب پہ وہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے اور پورے جوش و خروش سے عوام الناس کو سنایا جا رہا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص قبر میں گیا، اس سے فرشتوں نے سوال کیا من ربک، بھئی تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتے نے پوچھا من نبیک، بھئی تیرا نبی کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں غوث پاک کا دھوبی۔ اس نے سوال کیا ما دینک، تیرا دین کیا؟ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی۔ جب تینوں جواب دیے، اللہ نے فرشتے کو کہا واپس آ جا، یہ میرے بندے کا دھوبی ہے جس کا نام آج لوگ غوث الاعظم پیر عبد القادر جیلانی کے نام سے جس کو لوگ یاد کرتے ہیں۔ جی میں پیر صاحب کا دھوبی ہوں، اس لیے قبر کے اندر سوال و جواب کی کوئی ضرورت نہیں، بس پیر صاحب کا نام لے لو، غوث صاحب کا نام لے لو، یہ اللہ کے ہاں اللہ کے مقابلے میں ہمارے سفارشی بن جائیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ کافروں کا نظریہ تھا، ان کا عقیدہ تھا، مسلمانوں کا ایسا عقیدہ نہیں ہوتا۔ لیکن افسوس اور ظلم یہ ہے آج کلمہ پڑھنے والا، مسلمان کہلانے والا، محبت کے نعرے لگانے والا، انہیں کفار کے عقیدے کو، نظریات کو لے کر امت مسلمہ کو پورے زور و شور سے سنا رہا ہے، اور لوگ خوشی سے جھومتے تھکتے نہیں ہیں کہ جناب ہماری سفارش کا انتظام ہو چکا۔ اللہ کہتے افحسب الذین کفروا، کیا ان کافروں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنے دوست، یار، مددگار بنا لے، سفارشی بنا لے۔ کوئی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مجھے چھڑا لیں گے، کوئی کہتا ہے جناب والا حضرت مریم علیہ السلام مجھے چھڑا لیں گے، کوئی کہتا ہے میں فرشتوں کو پوچھتا ہوں وہ میرے لیے سفارشی بن جائیں گے، کوئی کہتا ہے غوث پاک میرے لیے سفارشی بن جائے گا، کوئی کسی قبر والے کو پوچھتا ہے، کوئی کسی حجر والے کو پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے سفارشی بن جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں یہ شرک اور کفر والا عقیدہ ہے، مسلمانوں والا عقیدہ نہیں، وگرنہ مشرکین مکہ بھی اس نظریے سے پکارتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، لیکن یہ عقیدہ، نظریہ بالکل باطل اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے تو ایسا کفر کرنے والوں کے لیے بطور مہمانی جہنم تیار کر رکھی، ان کی مہمان نوازی جہنم کے اندر ہوگی، خون اور پیپ کے ساتھ ہوگی، کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ ہوگی، بڑے بڑے مضبوط ہتھوڑوں کے ساتھ ہوگی، جہنم کی آگ، جہنم کے سانپ اور گھرس کے ساتھ ہوگی۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اللہ کہتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں هل ننبئکم، کیا ہم آپ کو بتلائیں، بالاخسرین اعمالا، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے، کس کے اعمال سب سے گھٹیا ترین ہیں؟ اللہ کہتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اس دنیا کے اندر سب سے خسارے والے اعمال ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کیا، ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اللہ پر ایمان نہیں رکھا، ایسے لوگوں کی ساری محنتیں، کوششیں
کاوشیں خدمت خلق کے جذبے اور ساری NGOs بنانے والے انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے، مخلوق کے لیے یہ سارے رفائی کام کرنے والے بھی کیوں نہ ہوں، اللہ کہتے ہیں ان کی ساری محنتوں پر ہم پانی پھیر دیں گے۔ یہ دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے سب سے خسارے والے لوگ ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ گمان کرتے ہیں ہم بڑے شاندار کام کر رہے ہیں، ہم نے خدمت خلق کا یہ کام کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ NGOs بنا لی، ہم نے یہ کمیٹی بنا لی عوام الناس کے لیے، رفاع عامہ کے لیے، ہم نے یہ کام کر دیے۔ اللہ کہتے ہیں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج مسلمان سمجھتا ہے کافر بڑا جناب پاکیزہ ہے، وہ انگریز ترقی کر گیا، اس نے جانوروں کے حقوق بھی دیے، انسانوں کے حقوق بھی دیے۔ ایسا انگریز، ایسا کافر دنیا میں جتنی بھی ترقی کر جائے مسلمان کے مقابلے میں بالکل وہ خسارے والا ہے۔ اس کی ساری محنتیں، ساری ترقیاں، ساری کوششیں، ساری کاوشیں رائگاں ہیں، ضائع ہیں، اللہ کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کی یہ ساری محنتیں، کاوشیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس دور کے اندر بھی مشرکین مکہ حجاج کرام کو ستو بھی پلاتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کو گوشت بھی کھلاتے تھے، روٹیاں بھگو کر بھی دیتے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے ان کے اعمال کا قیامت کے لیے کوئی وزن نہیں رکھا، بلکہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کی طرف آئیں گے جو انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ہم ان کو ریزہ ریزہ کر کے ہواؤں میں، فضاؤں میں اڑا اور بکھیر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو ان کے لیے وزن اور ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، ان کا وزن ہی کوئی نہیں ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، وہ لوگ جنہوں نے ایمان صحیح معنوں میں نہیں لائے، ایسے لوگ کافر ہیں اور ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب اس کو کہتے ہیں شدید گرمی کا موسم ہو، دوپہر کا وقت ہو، آپ دور سے سڑک پر دیکھیں وہ ریت کی طرح چمک رہی ہوتی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہاں پر پانی ہے، انسان پانی کے لیے قریب جائے تو وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بے ایمان لوگ جو زندگی گزار گئے، قیامت والے دن وہ سمجھیں گے ہمیں بڑا انعام کرام دیا جائے گا، دنیا کے اندر ہم نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ جب اللہ کے پاس انعام لینے کے لیے جائیں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو اللہ پکڑ کے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حساب کتاب۔ اللہ دنیا میں ان کو دیتے ہیں، شہرت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے، دنیا میں عروج ملتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں واہ انگریز ترقی کر گیا، یورپ ترقی کر گیا، مالدار ہو گیا، بڑی ٹیکنالوجی بنا لی، بڑی شان بنا لی، بڑی دنیا میں عزت بنا لی، بڑا نام کما لیا۔ یہ دنیا کے اندر جو اس نے نیک اعمال کیے ان کا صلہ اس کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے جو مومن نیک اعمال کرتا ہے اللہ بعض مرتبہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہوں پر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ اس کا بدلہ اللہ ذخیرہ کر کے صرف آخرت میں دیتے ہیں۔ یہ مومن کا معاملہ ہے، کافر کو اللہ دنیا تک محدود رکھتے ہیں۔ کافر کے لیے اللہ نے قیامت کے دن کوئی ترازو نہیں رکھا ہوا، سارے اعمال ضائع ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ وہ کہتے رہے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ دوبارہ اٹھ کے زندہ ہونا یہ پہلے لوگوں نے قصے کہانیاں بنائی ہیں، مولویوں نے باتیں گڑھی ہیں، ایسے دقیانوسی ذہنیت ہے، کون مرا اس کے بعد کون اٹھا، کوئی باپ دادا پردادا کوئی نسل سے پچھلی پشتوں سے آج تک اٹھا نہیں، ایسے کہانیاں قصے چلے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ایسی باتیں کرتے تھے کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں
نہیں ہونا. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا، آخرت کے دن کا ملاقات کیا، انکار کیا. فحبطت اعمالہم، ان کے سارے نیک اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کا ترازو ہی قائم ہی نہیں کریں گے. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے دنیا کے اندر کفر کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا. آج بھی بعض لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اگر کوئی بھائی سنت کے مطابق اپنے ٹخنوں کو ننگا کرتا ہے، دنیا کا انسان اسے مذاق اڑاتا ہے، یہ چھپڑ چوں آیا، کپڑے چھوٹے ہو گئے، چھوٹے پرادے پالے. اس کو شرم آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے، غیرت کرنی چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے پیغام کی مخالفت کر رہا ہے. اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے، اس کا مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے ہیں. کوئی چہرے پہ داڑھی رکھتا ہے، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. کوئی دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، یہ فیشن اور ماڈرنزم کا انسان اس کو مذاق بناتا، نشانہ بناتا ہے. آیا تو بڑا نیک بنتا پھرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ساری دنیا ایسے چلتی ہے، دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، تو بڑا سیانہ نیک آیا. لوگ بات کرتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اللہ کہتے ہیں ان کا انجام اس لیے ہوگا کہ انہوں نے میری آیات کا، قرآن کا، رسول اللہ کا، آپ کے فرمان کو مذاق بنایا. اس لیے خبردار، ہر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ دین اسلام کا مذاق کسی صورت میں نہیں بنانا. اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کا، مومنین کا بھی تذکرہ کیا. جہاں پر جہنم کا تذکرہ ہے، اللہ کا اسلوب ہے، وہاں پر اللہ جنت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. جہاں پہ کافروں کا تذکرہ آتا ہے، اللہ اپنے نیک مومنین بندوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تو کفار کا انجام تھا، اب مومنین کیسے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. صالح عمل وہ ہوتا ہے انسان ایمان کی حالت میں کرے، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری اور دکھلاوا مقصود نہ ہو. تیسری بات، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اپنے طرف سے بناوٹی اور بدعت پر مشتمل نہ ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے اللہ نے جنت الفردوس، فردوس کے باغات مہمان نوازی کے لیے رکھے ہیں. وہاں پہ انسان کی مہمان نوازی ہوگی جنت کے باغات میں، جنت کے پھلوں کے ساتھ، جنت کی نعمتوں کے ساتھ، اس کے میوے کے ساتھ، حوروں کے ساتھ، شراب کے ساتھ. اللہ رب العالمین نے انسان کی دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، عورتیں رکھی، حوریں رکھی، غلمان رکھے، سونے چاندی کے تخت پلنگ رکھے، اور انسان کو ہیرے جواہرات، ہر طرح کی نعمتیں، اپنا دیدار، رسول اللہ کی ملاقات، صحابہ کا ساتھ، اللہ رب العالمین نے سارا کچھ بطور انعام رکھا. یہ قرآن مجید کی شاندار آیت مبارکہ ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے مہمان نوازی کے لیے ان کے لیے جنت الفردوس رکھی ہے. جنت الفردوس، جنت کے اندر مختلف درجات ہیں، 100 درجات ہیں، جنت کے 100 منازل ہیں. یہ سب سے اوپر والی منزل ہے. میرے نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رب سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، یا اللہ مجھے سب سے اوپر والی جنت عطا فرما، کیونکہ سب سے اوپر والی جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہے.
اس کی چھت کے اوپر رب رحمان کا عرش ہے، اس وہاں عرش کے نیچے سے نہریں جنت کے اندر جاری ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے رب سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جو ایمان لاتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ نے ان کے لیے مہمان نوازی کے طور پر جنت تیار کی ہے۔ وہ ایسی جنت ہے جہاں پر ہمیشہ کے لیے صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے زندگی ہوگی، کوئی وہاں پر موت نہیں ہوگی، نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، کبھی زوال نہیں آئے گا۔ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ کوئی 100 سال، 1000 سال، لاکھ سال انسان کی زندگی، عقل انسان ختم ہو جاتی ہے، مستقل ہمیشہ رہے گا۔ انسان سوچتا ہے ساری زندگی وہاں پر مستقل رہ کے کرنا کیا ہے؟ یہاں پہ انسان مصروف ہے کام کاج میں، اپنی زندگی کے معاملات میں زندگی گزر جاتی ہے، نہ وہاں پر کوئی کام کاج ہے، نہ کوئی اور معاملات ہیں۔ آخر سارا دن رات کرے گا کیا؟ ایک دن کی زندگی نہیں، 2 دن کی زندگی نہیں، لامحدود عقل ختم ہوتی ہے، بالآخر انسان کرے گا کیا؟ پھر کیا کرے گا؟ لا یبغون عنہا حولا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے وہ جنت بنائی ہی اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی میں نے شاندار تیار کی ہے، میرے مومن بندوں کا وہاں سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرے گا، وہ تصور ہی پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اللہ نے شاندار الفاظ اپنے نبی کی زبان سے نکلوائے، اعدت لعبادی الصالحین۔ حدیث قدسی کائنات کے امام فرماتے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح نیک بندوں کے لیے وہ جنت تیار کی ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اس کے اندر ایسی شاندار نعمتیں دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، کسی انسان کے دل میں ایسا تصور پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ میں نے ایسی شاندار نعمتیں ہیں، ہر جمعہ بازار لگے گا، ہر جمعے رب کا دیدار ہوگا، انبیاء سے ملاقات ہوگی، یہ شرف اور اعزاز ہوگا، انسان کے حسن میں اضافہ ہوگا، وہاں پر انسان کے ناز و نعمتیں ہوں گے۔ اللہ کہتے لا یبغون عنہا حولا، انسان کا اس جنت سے نکل کر کسی اور جگہ پہ جانے کا دل ہی نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں جس رب نے اتنی شاندار نعمت اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے، ذرا اس رب کے انعام، اللہ رب العالمین کی شان کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دے اگر دنیا کے سارے سمندر، 7 بڑے سمندر بڑے بڑے جو ہیں جمع کر لیے جائیں، مدادن وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، لکلمات ربی اور قلم بن کر، کلمے بن کر اپنے رب کا نام، اللہ کی تعریفی کلمات لکھنا شروع کر دیں، لنفد البحر، سارے سمندر سیاہی بن کے ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ رب کے کلمات ختم ہو جائیں۔ قرآن مجید ہے 21واں سپارہ سورہ لقمان کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، افریقہ کے، امریکہ کے، دنیا کے، جہاں پہ ساری دنیا کے جمع کر لیے جائیں، سارے درخت، ایک درخت سے لاکھوں قلم بن جاتے ہیں۔ اللہ کہتے پوری دنیا کے درخت جمع کر لو، اتنے اور کر لو، پوری دنیا کے پانی جمع کر لو، اتنے اور کر لو، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کا پانی اس کو ڈبل کر کے اس کے لیے سیاہی بنا لیا جائے، اللہ کی تعریف کے کلمات لکھنا شروع کر دو، یہ سارے قلم تو ختم ہو سکتے ہیں، ساری دنیا کا پانی تو ختم ہو سکتا ہے، میرے رب کی شان اس سے بھی بلند و بالا ہے، اللہ کی تعریف کے کلمات ختم ہونے والے نہیں۔ اور ظالموں، اتنا بڑا رب چھوڑ کر غیروں کے دروں پہ ٹھوکرے کیوں کھاتے ہو؟ اس شان و عظمت والے رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے ماتھے کیوں ٹیکتے ہو؟ اس زندہ جاوید رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جھولیاں کیوں پھیلاتے ہو؟ آؤ اس رب سے مانگو، وہ بڑی شان والا ہے، وہ عزت والا ہے، وہ مقام والا ہے، وہ اپنے بندوں کی لاج رکھتا ہے، وہ ان کی
پکار کو سنتا ہے، وہ حی قیوم بھی ہے، وہ سمیع بصیر بھی ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے، وہ غفور الرحیم بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، وہ اللہ لطیف بھی ہے، وہ اللہ مہربان بھی ہے۔ اس رب کو چھوڑ پر پھر غیروں کے در پہ ٹھوکریں کھاؤ گے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اس رب کو صرف پکارو گے، غیروں کو چھوڑ دے گے، جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ اللہ کہتے قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اس جیسے ہم اور سیاہی اور پانی لے آئیں پھر بھی رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اے ساتھ ہی نبی، میرے نبی امت کے سامنے اپنا عقیدہ بھی بیان کر دے۔ لوگوں آج میں بات کروں، میری بات کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دو، نہ مانو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رب کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے، سورۃ الکہف ہے، 16واں سپارہ ہے، آخری آیت مبارکہ ہے۔ جو مومن ہے اس کو اسلام پر عمل رکھنا چاہیے، اس کو قرآن پر یقین ہونا چاہیے، اس کو رب کے قرآن میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا داریاں چھوڑ کر اللہ کے قرآن کو مانو، ہر بندہ اس کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ قل، اے نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دیں، انما انا بشر مثلکم، لوگو میں نبی ہوں لیکن تمہارے جیسا بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں، میں کوئی جن نہیں، میں نور نہیں، ایک انسان ہوں۔ میری بھی پیدائش ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میری بھی اولاد ہے، میں بھی دنیا کے اندر رہتا ہوں، بیماری شفا میرے اوپر بھی ہے، زندگی موت میرے اوپر بھی ہے۔ انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی آپ نے گستاخی کر دی، عام لوگوں جیسا انسان کہنا شروع کر دیا، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے، مقام ویسا ہے، مقام میرے نبی کا یہ ہے، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، بشر تم جیسا ہوں، مقام میرا یہ ہے، آسمانوں سے رب ذوالجلال کی طرف سے میری طرف وحی آتی ہے، میں تم کو سناتا ہوں، تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ بشر ہو جانا گستاخی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پتھر ہیں، مثال دے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ دنیا کے اندر پتھر ہیں، آپ کے مسجد میں بھی لگتا ہے، آپ کے گھر میں بھی لگتا ہے، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں۔ ایک پتھر حجر اسود بھی ہے جو بیت اللہ کے اندر نصب ہے، اس کو بھی پتھر کہتے ہیں۔ اب اس کو پتھر کہنے سے اس کی جناب والا توہین نہیں، پتھر کو عربی میں حجر کہتے ہیں، حجر کا معنی پتھر ہے۔ یہ بھی پتھر جو آپ کے گھر میں لگا وہ بھی پتھر، جو بیت اللہ میں نصب ہے وہ بھی حجر اسود پتھر ہے۔ اس پتھر کی شان اور ہے، اس پتھر کی شان اور ہے۔ یہاں پر انسان گلاس سے پانی پیے، دوسرا بھائی پانی پینے لگے، کہتا ہے نانا اس کو دھو کے لے کے آؤ، فلاں کا لعاب لگا ہے، وہاں پہ لاکھوں لوگوں کا لعاب لگا ہو، یہ ترستا ہے کاش میں بھی ایک مرتبہ اس کا بوسہ لے لوں۔ اس کو معلوم ہے وہاں پر لاکھوں لوگ چوم رہے ہیں، یہ بھی چومنے کی جسارت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لاکھوں لگا کے جاتا ہے۔ اس حجر اسود کی شان اور ہے، اس کو معلوم ہے اس کو چوموں گا زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لہٰذا حضرات یہ بات سمجھنی چاہیے، اگر ایک جنس کے افراد ہوں اس کے شان الگ الگ ہوتی ہے۔ آقا کائنات بشر تو ضرور ہیں لیکن پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پوری کائنات مل جائے میرے نبی کی شان کے آگے بالکل صفر ہیں حضرات، میرے نبی کا مقابلہ نہیں۔ لیکن عقیدہ اور نظریہ جو میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، ہر مسلمان کو اس قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، فتنہ پروری میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جو رب کا قرآن کہتا ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ لوگوں کو بتلا دے میں آپ جیسا ایک بشر ہوں۔ یوحی الیہ، میرا فضل یہ ہے، میرا مقام یہ ہے، آسمانوں سے میری طرف وحی آتی ہے۔ اس وحی میں پیغام کیا ہے؟ اللہ نے کہا انما الہکم الہ واحد، لوگو تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی داتا، وہی غوث اعظم، وہی لجپال، وہی مددگار، وہی موت و حیات کا مالک، وہی شفا کا مالک، وہی زندگی کا مالک، وہی نفع کا مالک، وہی نقصان کا مالک،
انما الہکم الہ واحد، تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء رب، پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرات اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔